حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمائے والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت فرمانے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات متعین فرما دیے، جو حدیں متعین کر دی ہیں کسی بھی فعل سے متعلق، مثال کے طور پہ دیکھنے کی ایک حد مقرر کی ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھنا ممنوع ہے، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، مقامات پر بیٹھنے کی، اسی طرح پیسہ کمانے کی، علم حاصل کرنے، ہر ایک چیز کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں۔ تو جو ان حدود کی رعایت کرے گا ان سب کے لیے فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بھی بشارت عطا فرمائے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان سب کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی ان سب کو بشارت ضرور ہے، لیکن جب جہاد کا موقع آئے تو ان کو قتال بھی کرنا پڑے گا۔ جب واقعی جہاد کا موقع آ جائے، تمام شرائط پوری ہوں، اور بالفرض اگر ساری زندگی جہاد کا موقع نہ آیا تو انشاءاللہ یہ اعمال بھی جنت میں دخول کا سبب ضرور بنیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جو ایمان لائے یعنی مومنین، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یعنی ان کے بارے میں ان مومنین وغیرہ پر یہ ظاہر ہو چکا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ہمارے رشتہ دار کا انتقال حالت کفر میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کرو، کیونکہ کافر اور مشرک کے لیے اگر وہ حالت کفر اور شرک میں مر گیا تو پھر اس کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی اس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جس پر بے شمار آیات گزر چکی ہیں، اور انشاءاللہ بہت سی آیات میں اس کی مزید نشاندہی کی جائے گی۔ لہذا منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی کافر و مشرک ہلاک ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حالت کفر و شرک میں مرا ہے، تو اس کا قریبی رشتہ دار ہونا یہ ہمیں اس طرف مائل نہ کرے کہ ہم اس کے لیے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر مومنین کے لیے منع کر دیا گیا۔ اور بعضوں نے اس کا یہ تو مطلق حکم ہے ہی ہے، اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چچا کے لیے دعا کرنا چاہی تو آپ کو منع کر دیا گیا، کیونکہ ابو طالب بخاری کی روایات کے مطابق آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا یقیناً یہ کلام موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے، انہوں نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اور بعض بہت بڑی تعداد اس طرف ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، دنیا سے اس ایمان کی حالت میں رخصت نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے گنتی کے چند افراد ہیں جنہوں نے شدید قربانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت ابو طالب کا بھی ہے۔ لہذا چونکہ اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے بہتر یہ ہے، علماء محققین یہی فرماتے ہیں کہ کف لسان کیا جائے، ان کے ذکر کے بارے میں زبان بند رکھی جائے، اور یوں کہا جائے کہ جو اللہ کو پھر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی گفتگو، ہمارا کوئی طرز گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے۔ شان نزول اس طرح کا بیان کیا گیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور جو ظاہری دلائل ہیں بظاہر وہ بھی اسی طرف ہیں کہ ابو طالب آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کا قلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی طرز انداز گفتگو جو ہے جو ذرا اس طرح کا ہو جائے کہ نبی کریم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، تو اس سے اجتناب کرنے میں بہتری ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا اپنے والد سے مراد یہاں چچا ہیں آذر، جس سے پہلے ذکر گزر چکا کہ ابن کا اطلاق کلام عرب میں باپ کے لیے تو ہوتا ہے، اور کبھی مجازاً چچا کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ فقط ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکا تھا۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ایک مشرک کو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے والدین مشرک حالت شرک میں فوت ہو گئے تھے، وہ ان کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ تم مشرک والدین کے لیے استغفار مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ اس پر پھر یہ آیت نازل ہو گئیں کہ اب استغفار وغیرہ کسی کے لیے بھی نہ کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نے جو اپنے چچا کے لیے استغفار کیا تھا وہ دراصل ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ وعدے کی تکمیل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور پھر آپ نے استغفار کیا، لیکن جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ چچا ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ اور پس جب ظاہر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ بے شک وہ یعنی ان کا چچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا، آپ اس سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حلیم، بے شک ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والا اور حلم والا تھا۔ یعنی غم کی وجہ سے آہیں بھرنا، اور مطلب حالت لوگوں کی بری دیکھ کر اظہار افسوس کرتے ہوئے آہیں بھرنا، اور حلم والے تھے یعنی بردباری والے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد، ہدایت کرنے کے بعد گمراہ فرما دے، جب تک کہ انہیں صاف طور پہ نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے، حرام و حلال سب ان کے سامنے واضح کر دیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ تم حلال کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑو۔ اب اگر کوئی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اس سے روگردانی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اسباب کو اس سے پھیر دیتا ہے، اور اس شخص سے اپنے تائید غیبی کو ہٹا کر اسے نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی مقام پر ہے اور اسے حرام و حلال کے مسئلے پہنچے ہی نہیں، تو اگر وہ حرام میں مبتلا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کے اسباب فرمانے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے اس چیز کو جس سے وہ بچیں گے، ڈریں گے، دور ہوں گے۔ تو جس پہ یہ ظاہر ہی نہیں ہوئی تو پھر بہرحال وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو یا تو دارالحرب میں رہتا ہو کہ جہاں اسلامی تمام شعاروں پر اور ہر چیز پہ مکمل طور پہ پابندی ہو، یا کسی ایسے مقام پہ پیدا ہوا جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں، جیسے افریقہ کے جنگل یا افریقہ کے کوئی دور دراز علاقے ہوں۔ اور اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے جہاں علماء دین موجود ہیں، اسلام کا سیکھنا ممکن ہے، کتب کے مطالعے سے اپنی جہالت کو دور کرنے کا امکان ہے، تو پھر وہاں پر لا علم عذر نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم سے خطا ہوتی رہی۔ اگر وہ ایسے مقام پر ہے جہاں وہ کچھ سیکھ سکتا تھا، اسے بتانے والے موجود تھے، تو اب لا علم عذر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا اہل علم کو، اور ان کے پاس جا کر ان سے اکتساب فیض کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اگر اکتساب فیض نہیں کریں گے تو پھر قابل گرفت ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یا سلطنت، یعنی اصل مالک، حقیقتاً مالک زمین و آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم اگر مخلوق کی طرف مالک ہونے کی نسبت کرتے ہیں تو وہ مجازی طور پر کرتے ہیں۔ میرے اس لباس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا لباس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کی طرف جب مالک ہونے کی نسبت کریں گے تو نسبت حقیقیہ ہوگی، جب میری طرف نسبت کی جائے گی تو نسبت مجازیہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی تفریق کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ اگر ہم ایک ہی نسبت رکھیں کہ حقیقی طور پہ اللہ کو بھی مالک مانیں معاذ اللہ، اور مخلوق کو بھی حقیقی طور پہ مالک مانیں، تو یہ کفر ہوگا۔ اسی طرح ہم مجازی طور پر مخلوق کو مالک تصور کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی مجازی طور پر تصور کریں، تب بھی کفر ہوگا،
کیونکہ اس وقت پھر لازم بات ہے کہ کسی اور ذات کی طرف نسبت حقیقیہ کی جائے گی، اور اللہ کے علاوہ اور کون تمام کائنات کا مالک ہو سکتا ہے۔ لہذا نسبت حقیقیہ اور نسبت مجازیہ کے فرق کی بنا پر پھر شرک متحقق نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں، تو مالک ہونے میں کوئی شرکت نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا حقیقی طور پر ہے، یعنی اسے کسی نے مالک نہیں بنایا، اور ہمارا مالک ہونا یہ مجازن ہوتا ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں وقتی طور پر ملکیت عطا فرمائی ہے، تو فرق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان شرک سے محفوظ رہتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے، مددگار ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ حقیقی طور پر وہی نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، حالانکہ بچے کی دیکھ بھال کرنے والے والدین ہیں۔ تو اب یہ کیا معاذ اللہ آیت کو ہم کہیں گے غلط ہے کہ بھئی دیکھ بھال کرنے والے تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پہ کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، لیکن اس دیکھ بھال کے لیے وہ دنیا میں وسائل قائم فرماتا ہے، ذرائع قائم فرماتا ہے۔ بچے کی دیکھ بھال اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ ماں باپ کو بنا دیتا ہے، تو ہم ماں باپ کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ جی ماں باپ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ٹیچرز بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ایک فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اپنے امپلائیز جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم نسبت جب کرتے ہیں مجازی طور پر، تو یہاں نسبت حقیقیہ مراد ہے کہ حقیقتاً سب کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں، سختی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر جائیں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی، جو پیچھے رہ جانے والوں میں امکان تھا کہ دل پھر جائیں گے، ان پر بھی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھی اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف کہ اس غزوے کے اندر بہت ہی سختی تھی، گرمی انتہائی شدید تھی، اپنے عروج پر تھی، اور تنگی بہت زیادہ تھی، لہذا روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا، اور باری باری سفر کرتے تھے، جیسے کچھ دیر ایک بیٹھ گئے، پھر 9 پیدل بیچارے چل رہے ہیں، اس وقت گرمی میں، دھوپ ہے شدید قسم کی۔ یہاں کی جو دھوپ ہے آج کل جیسے ہمارے کراچی کے اندر ہے، اور پنجاب میں بھی میں کچھ عرصے پہلے گیا تو وہاں محسوس ہوا کہ شدید گرمی ہے، لیکن یہاں کی گرمی میں اور مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ یا عرب کنٹریز کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بہت شدید گرمی، اس ٹائم تو عمارات وغیرہ بھی اتنی نہیں بنی تھیں، اور اے سیز وغیرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اب 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ، اور 3-3 4-4 صحابہ کے لیے ایک کھجور ہوا کرتی تھی۔ آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ ایک کھجور کسی نے تھوڑی سی چوسی، اس کے بعد پانی پی لیا، پھر دوسرے کو بھی کھجور دی، اس نے چوسی، پانی پی لیا، اس طرح بیچارے کہ دن تک گزارا کرنے کے بعد پھر وہ اس غزوے کے اندر پہنچے تھے۔ تو چونکہ یہ بڑا سخت آزمائش کا لمحہ تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے مطلب خصوصی کرم نوازی فرمائی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوا اپنے نبی کی طرف، مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف، اور جو ان کے بعد میں ان کے پیروکار ہوئے مشکل گھڑی میں، بعد اس کے کہ چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں گمان تھا کہ ان کے دل پھر جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سختیوں کو دیکھ کر علیحدہ ہٹ جائیں گے، کیونکہ ایسے موقع پر اپنے گھر سے نکلنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ گھر کے اندر، خیموں میں، تھوڑی ٹھنڈی ہوا کے اندر، اور باغات کے اندر جہاں مطلب کھجوریں وغیرہ ہوں، وہاں پہ آدمی رہنا پسند کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ان تمام آراموں کو ترک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کے جذبے کو نظر انداز نہیں فرماتا، تو اللہ نے ان کی مدح فرمائی،
اور ان کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود، اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں ہمیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ دراصل یہ غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ معاذ اللہ منافقوں میں سے نہیں تھے، لیکن بہرحال گرمی کی شدت کی بنا پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ پیچھے رہ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ اچھا بعد میں جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ قافلہ جب چلا گیا صحابہ کرام کا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ابھی تو تھوڑا دور گیا، ہم مل جائیں گے، لیکن بہرحال سستی غالب آ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو یہ تینوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی ہمارے ساتھ عذر نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جب حکم فرمائے گا اس کے بعد تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حکم فرمایا کہ اب کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا۔ تو 50 روز تک یہ صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ جو ہمیں دیکھتا وہ منہ پھیر کے نکل جاتا تھا۔ ہم سلام کرتے تو جواب نہ دیتے، ہم کہیں جا کر بیٹھ جاتے، لوگ وہاں سے اٹھ کے فوراً چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہماری زندگیاں تنگ ہو گئیں، جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور یہ اپنی جانوں سے پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے۔ تب 50 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر آیت یہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو بلایا اور اس آیت کو پڑھ کر سنایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سے کوتاہی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یقیناً ہم بتقاضائے بشریت اور شیطانی وساوس کا شکار ہو کے بہت سی خطائیں کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی طرف کامل یقین کے ساتھ متوجہ ہوں گے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کی عادت کریمہ ہرگز ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک دو گناہوں سے ناراض ہو کر، بلکہ کثیر گناہوں سے ناراض ہو کر ہم پر توبہ کے دروازے بند کر دے، بلکہ وہ ایک ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی بارگاہ میں کوئی ہم سے کوتاہی کا ارتکاب ہو ہی نہیں، ہم گناہ وغیرہ نہ کریں، اور اگر بتقاضائے بشریت ہو بھی جائے تو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر کر کے ہمارے قصور کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض اوقات ہم خود بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا تھوڑا بھی گناہ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر بخشش کے دروازے بند ہو گئے، یہ تو بھائی بالکل جہنم میں جائے گا، یہ تو جہنمی آدمی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی کتنے ہی بڑے گناہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بخشنے پر قادر ہے، حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کفر و شرک بھی کیا ہو اور موت سے پہلے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جیسے یقینی سی بات، اس پہ یہ واضح سی بات ہے کہ بہت سے صحابہ کرام پہلے شرک میں مبتلا تھے، پھر وہ نبی کریم کی دعوت پر اسلام لے کر آئے اور اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ تو حالت زندگی میں اگر کوئی کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمانے پر قادر ہے اور بخشش فرما دے گا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 118 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر پہلے تو ایک ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب، اس کی گرفت سے، عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، آخرت کی ذلت سے ڈرنا۔ اور یقینی سی بات ہے، ڈرنے کا حکم خالی یہ نہیں کہ بیٹھ کے زبان سے اس کا اقرار کرنا یا دل میں خوف کی کیفیت کو محسوس کرنا، بلکہ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد، زبان سے اس خوف کے اظہار کرنے کے بعد اس کی کوئی عملی تصویر، عملی شکل بھی دکھانا۔ اور عملی شکل کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے کاموں کو کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، اور ایسے کاموں کو چھوڑ دینا، ان سے بچنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہوں۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر صرف ہم زبان سے اقرار کریں یا کسی ہم مجلس میں، محفل میں بیٹھ گئے اور وقتی طور پہ کسی نے کوئی بات بیان کی اور ہمارے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا کہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیں جی، جس محفل میں بیٹھتا ہوں، کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بڑا مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ بعض یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گے، جی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں اور میں بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو خالی یہ کیفیات اللہ کو مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کیفیات کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کے دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا، تو ڈر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کا ارتکاب کرے، گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے، تب وہ واقعی خوف خدا رکھنے والا ہے، ورنہ خالی زبان سے اقرار کرنا اور وقتی کیفیت پر مطمئن ہو جانا اس سوائے خوش فہمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو حق بات بولتا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے، سچی بات بولتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، یہ تمام صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بعضوں نے صادقین کی تفسیر اکابر صحابہ کرام سے کی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم اس زمانے میں دیا گیا، اور ہم عام حکم رکھیں تو مراد یہی ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے درستگی رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ عقائد اسلام سے ٹکراتا ہے، کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے، بری عادات کا مرتکب ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے میں سے ہونے کا حکم دیا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور مدینہ والوں کے لیے اور ان کے گرد دیہاتی لوگ، جو اطراف میں دیہاتی لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ ان کی جان سے اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اور یہ اس سبب سے ہے، یعنی ان کے لیے جو پیچھے رہنا مناسب نہیں تھا، یہ اس سبب سے ہے، بانہم، اس سبب سے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، کہ انہیں جو بھی کوئی پیاس وغیرہ پہنچے گی، ولا نصب، یا تکلیف وغیرہ، ولا مخمصۃ، یا بھوک وغیرہ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھیں گے، ایسی جگہ کو روندیں گے جن سے کافروں کو غیظ و غضب آئے، یعنی ان کے ملکوں پہ حملہ کر کے، ان کے شہروں پہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے ان کو روندیں گے، سموں کے ذریعے، تو یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ کسی دشمن کا وہ بگاڑتے ہیں، یعنی یہ جو پہلے بات اب دوبارہ ذرا ترتیب رکھیے گا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کا پیچھے رہنا جو لائق نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، یہ اس سبب سے کہ انہیں کوئی اگر پیاس اس راستے میں پہنچتی، یا ان کو تکلیف یا بھوک محسوس ہوتی، یا وہ گھوڑے دشمنوں کی سرحدوں پہ دوڑاتے، یا دشمنوں کو کچھ بگاڑتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا، نیکی لکھی جاتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا پیچھے رہ جانا بہت ہی برا ہے، تمہارے لیے شان کے لائق نہیں تھا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر تم اس راستے میں نکلتے تو اگر تمہیں پیاس محسوس ہوتی، کوئی بھی تکلیف آتی، بھوک محسوس ہوتی، تم سفر بھی کرتے، دشمنوں کو مارتے وغیرہ، تو ان تمام پر تمہیں نیکیاں ملتی۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے گا اسے ہر عمل کا ثواب ملے گا۔ پیاس محسوس ہوگی اس پر بھی ثواب، بھوک محسوس ہوگی اس پر بھی ثواب، اس کا کھانا، اس کا چلنا پھرنا سب باعث ثواب ہوگا۔ اسی سے استدلال کر کے مفسرین نے فرمایا کہ جو طالب علم دین اپنے گھر سے دین سیکھنے نکلے گا، وہ بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکلا ہے تو اسے بھی ہر عمل کا ثواب ملے گا کہ وہ اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، اور جو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی سب پر ثواب مرتب ہوں گے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اس سے معلوم یہ ہے کہ جو نیکی دائرہ شریعت کو ملحوظ رکھ کر کی جائے اور شرعی قیودات کا لحاظ ہو، اس کے علاوہ اس نیکی میں ریاکاری وغیرہ کا دخل نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کے کارنامے سب کو سنائے نہ جائیں، اور نیکی کرنے کے بعد کسی کو پر اس نیکی کے ذریعے احسان نہ جتایا جائے، اس کو زبان سے تکلیف وغیرہ نہ دی جائے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اس نیکی پر ضرور ثواب مرتب ہوگا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، اور وہ جو بھی نفقہ کو جو بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بڑا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جو بھی وادی وہ قطع کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے یعنی اجر و ثواب، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ تو وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے صغیر ہو، چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، اور جو بھی وعدے طے کرتے ہیں، تو ضرور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بدلہ مقرر فرما دیتا ہے، ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں جو وہ سب سے اچھا کام کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا یہ احسن الاعمال میں سے ہے، یعنی تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ثواب مرتب فرمائے گا اور اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام کے تمام اپنے گھروں سے نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ان میں سے مسلمانوں میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو اس وقت ڈرائے جب لوٹ کے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ قوم گناہوں وغیرہ سے بچے اور ڈرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں پر ایک ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکلنا یا علم دین کے حصول کے لیے نکلنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جا کر علم دین سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد واپس آ کے اپنی قوم کو سکھائیں، اور ان کے اندر ایسی تاثیر ان کے زمان میں پیدا کر دیتے تھے کہ جب جا کے اپنی قوم کو ڈر سناتے تو سب لوگ اپنے سابقہ دین کو ترک کر کے ایک نئے دین کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ہر شہر میں سے، ہر ملک میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم دین سیکھنے کے لیے جائیں اور باقاعدہ علم سیکھیں، اور واپس آ کے پھر اپنے اطراف کے علاقے والوں کو علم سکھائیں، کیونکہ اگر یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا تو جیسے آج کل بھی بعض شہروں میں، بعض گاؤں کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی علم سکھانے والا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نمازیں پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد احکام سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں خود اپنی عقلی قوت اور صلاحیت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرعی رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر بہت سے فیصلے خلاف شرع ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو جائیں۔ لہذا ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہر شہر میں سے لازم ہے کہ ایک جماعت نکل کر علم دین سیکھے، احکامات سیکھے اور اپنی قوم کو جا کر سکھائے۔ لہذا جو دینی مدارس چل رہے ہیں اور دور دراز سے بچے آ کر ان میں ہاسٹل میں ٹھہرتے ہیں اور علم دین سیکھ کر پھر اپنے علاقوں میں واپس جا کر سکھاتے ہیں، وہ اسی آیت کی ایک عملی شکل ہے، یا اس پر عمل کی ایک عملی شکل ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ کچھ لوگ آئیں اور علم دین سیکھیں، کیونکہ یہ تو یاد رکھیں کہ علم دین کا سیکھنا اتنا کہ جس سے آدمی اپنے عقائد اور اعمال کو بالکل درست کر لے، اور جو باہم معاملات ہوتے ہیں جیسے بیع ہے، اجارہ وغیرہ ہے، اور دیگر نکاح کے مسائل وغیرہ ہیں،
ان تمام کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، یہ علم سیکھنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور اپنی ضرورت سے زائد سیکھنا کہ دوسروں کی بھی امداد کریں گے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرض عین بھی سیکھنا چاہیے، یہ تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور فرض کفایہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ باہر نکلیں اور جا کر کچھ لوگ سیکھیں اور پھر لوگوں کو آ کر ان کی ضرورت کے مسائل ان کو سکھائیں، یہ لازم ہے۔ اگر ایک شہر میں کوئی بھی عالم نہ ہو، کوئی بھی جماعت نہ نکلے، گاؤں سے نہیں نکلیں گے، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم ان کفار سے جہاد کرو جو تم سے ملے ہوئے ہیں، تمہارے قریب ہیں۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ دور والوں سے نہیں کرنا ہے، لیکن ابتدا اس طرح کرو کہ پہلے قریب والوں سے، پھر اس سے دور، پھر اس طرح آگے چلتے چلے جاؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کفار کے ساتھ، بد مذہب کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ سختی کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ نرمی کا اظہار کرو گے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، یا ان کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا، اسلام کی طرف بھی مائل نہیں ہوں گے، اور نہ مطلب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے۔ اور اگر تم سختی کرو گے تو یہ ڈر اور خوف انہیں یہ احساس دلائے گا کہ ہم غلط ہیں، تبھی ہم پر اتنی سختی ہے، اور پھر ان کے قلوب جو ہیں وہ امن کی تلاش میں اور خطرات سے محفوظ ہونے کی تلاش میں اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور جب اسلام قبول کریں گے تو انشاءاللہ مزید اخلاص حاصل ہوگا اور نیتیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہونے کا مطلب معاذ اللہ کوئی ذاتی اعتبار، جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے ساتھ اس کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ خصوصی کرم نوازی والا معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیزگار بنیں، اور اگر پرہیزگار بننے میں ابھی وقت موجود ہے، اتنی ہمت اور صلاحیت نہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہوں، تو پھر پرہیزگاروں کی صحبت میں رہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم خود پرہیزگار بن گئے تو رحمت الہی کی چھاؤں میں ہوں گے، اور اگر خود نہیں بھی بن سکے، ہم پرہیزگاروں کے ساتھ رہیں گے تو ان پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر تو رحمت اور کرم نوازی فرمائے اور صحبت میں رہنے والے کو محروم کر دے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کے ایمان کو ترقی ہوئی ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر پس بہرحال وہ جو ایمان لے کر آئے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب منافقین کا طریقہ تھا کہ بھئی اس آیت کے نازل ہونے سے کیا فائدہ ہوا۔ تو مومنین جو تھے ان کو جب کوئی نیا حکم ان کے پاس آتا، کوئی نئی صورت آتی، کوئی آیت آتی، تو وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور کوئی بشارت کی بات نازل فرمائی، کوئی اور حکم نازل فرمایا، جس پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور بہرحال وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گندگی پر گندگی بڑھا دی، یعنی ایک تو پہلے ہی نفاق اور کفر کی گندگی میں تھے، اور پھر جب ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور اس میں پختہ فرما دیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ پھر اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، تو کیا انہیں یہ بات نظر نہیں آتی، کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی قحط سالی کبھی ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، غلے تباہ ہو جاتے ہیں، ناگہانی آفات آتی ہیں، تو ان سے انہیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت یا ناگہانی آفت آئے تو اس سے ضرور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت، کوئی مصیبت اور پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو، اور اس کے باوجود پھر ہمارے روٹین میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمارے گناہوں کے اندر کوئی تبدیلی اور کمی نہ پیدا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم میں منافقین کی عادت سرایت کر گئی ہے۔
جیسے کہ یہ ارتھکوئک ہوا ابھی ہمارے زلزلہ ملک پاکستان میں آیا، کثیر لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے، عمارات زمین بوس ہو گئی، بہت سے لوگ بیچارے بے یار و مددگار ہو گئے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ایک جوش اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، وقتی طور پہ خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہی سابقہ ہمارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار اور منافقین کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی تنزیہ طور پر، مذاق کے طور پر۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی مطلب وہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے لیے تو کوئی حکم نازل نہیں ہو گیا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے کفر اور نفاق میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کم علم لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے منافقین، تو جب کوئی آیت نازل ہوتی وقتی طور پہ خوف میں مبتلا ہوتے کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم تو نہیں آ گیا، اور جب نہیں آتا تو پھر وہ پھر جاتے تھے اور پھر انہی گناہوں کا ارتکاب اور نفاق میں زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ ان کی ایک بیوقوفی تھی کہ جو عذابات اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، یا فتنے یا آزمائشیں متوجہ ہو رہی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ اس طرح ہمارے اچانک گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کی عادت کریمہ ان کے سامنے ہوتی، پیش نظر ہوتی، تو یہ اپنے گناہوں پر دلیر ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت قرار دیا کہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل ہی نہیں رکھتی، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آفات سے عبرت حاصل نہ کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت نہ فرمائے تو معاذ اللہ اسے اللہ کا کرم تصور کرنا، جیسے کہ فراڈ کرنے والے اور رشوت اور سود لینے والے بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازی آج تک کبھی نہیں پکڑے گئے۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ ایک کم فہم شخص کا قول ہو سکتا ہے، ذی شعور شخص کا ایسا قول نہیں ہوگا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس ایک تم میں سے ایسے رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا یہاں پر فرمائی گئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر مسلمانوں کے مشقت میں پڑنے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی گراں گزرتا ہے، یعنی بہت ہی مہربان ہے، نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی مشقت میں مبتلا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیلہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم پر وہ سخت احکام آسان کر دیے گئے جو پچھلی قوموں پر بہت سختی کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 128 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 128ویں آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تم پر بہت مہربان ہیں، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ چونکہ ہمارا مشقت میں مبتلا ہونا اس کے محبوب پر گراں تھا، تو اپنے محبوب، یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ بھی ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کی امت پر احکام آسان کر دیے۔ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو رات میں اگر گناہ کیا تو صبح اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک تو اس کی ذلت اور بدنامی ہو جاتی تھی، پوشیدہ کوئی گناہ نہیں رہتا تھا، اور دوسرا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس
امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی مہیا فرمائی کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، جب تک خود انسان اپنا پردہ چاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ستر ڈھکتا رہتا ہے، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور وہاں پر کفارہ لازم تھا، یہاں پر اگر توبہ بھی کر لی تو کچھ بھی نہیں، تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسی بنی اسرائیل اگر پیشاب وغیرہ کرتے اور وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جاتا تو اتنا کپڑا کاٹنا اور اتنے بدن کی کھال کو کاٹ دینا لازم ہوتا تھا۔ اور ہم پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیشاب لگ جائے بالفرض بدن پر، یہ گندگی، اس کو دھو ڈالیں، کپڑے کو دھو لیں تو بالکل پاک و صاف ہے، کپڑا خراب نہیں ہوگا۔ پہلے دور میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہمیں تیمم کی اجازت دے دی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے دور میں عبادت خانے مخصوص تھے اور انہی میں عبادت ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں میں انبیاء علیہم السلام پر فوقیت عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ تو اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ جہاں روڈ پر بھی جا رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے یا نماز کے وقت نکلنے لگ جائے تو ہم اتر کے روڈ کے کنارے بھی نماز ادا کریں گے، زمین پاک ہونی چاہیے تو نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح پہلے دور میں مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، اگر مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو بھی جائز اور حلال قرار دے دیا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات اچھی طرح چونکہ جانتا ہے، ازل سے اس کو معلوم تھا کہ اس امت پر اگر سخت احکام نافذ کیے جائیں گے تو یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کے لیے رنجیدگی کا اور تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے ان احکام میں آسانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رعایت فرماتے ہوئے ہمیں آسان احکام عطا فرمائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اختیارات دیے گئے، آپ نے وہاں پر اس امت کے لیے آسانی مہیا کی ہے۔ مثال کے طور پر جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، دوبارہ سوال ہوا، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک بار۔ پھر فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہر سال نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے امور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، اور جب اختیار آپ کو ملا تو آپ نے امت کے لیے آسانی ہی اختیار فرمائی۔ ایسی یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا، ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، یا ایک بعض روایات میں نماز کی قید نہیں ہے تو میں ان پہ مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ امت کی مشقت کا خیال فرما کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم سے اعمال میں آسانی کو قائم فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہمیں یہ آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ لہٰذا تمام دیکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب شیطان یا نفس ہمیں وسوسہ ڈالے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، اتنی تنگ دستی، اتنی پریشانی، گھر میں بیماریاں اور یہ اور وہ، اور پھر مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کے شکوے پر ابھاریں، تو فوراً اس قسم کی آیات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے طلب کیے ہمیں اپنے مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں میدان محشر میں بہت عزت دلوائے گا، اور جنت میں بھی ہمارے لیے درجات بہت زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ ہم نے مسلمان ہونا مانگا تو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی طلب تو ہم نے نہیں کی تھی، کوئی ریکویسٹ تو نہیں تھی، کوئی دعا تو نہیں تھی، ہم تو اس کائنات میں تھے ہی نہیں۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کو اپنے عدل سے پہلے زمانے میں پیدا کر دیا اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک طرف رکھا جائے تو کون سی نعمت بڑی ہے؟ تو یقیناً ایک ذی شعور مسلمان یہی کہے گا کہ یہ نعمت بڑی ہے، کیونکہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ
آخرت کے اندر بہت اچھا ملے گا۔ پوری کائنات جمع ہو بھی جائے تو 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد مر ہی جانا ہے، پھر یہ آخرت میں ہمیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ لہذا اس وقت پھر دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز کرنے پر نادم ہوں گے۔ تو یہ بار بار ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ نفس و شیطان ہم پر غالب آ کر ہمیں اس انداز سے نافرمانی میں مبتلا نہ کر سکیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے یعنی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کسی کی بندگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی، اس عبادت کے اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے یعنی مالک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی تسلی فراہم کی کہ اگر یہ لوگ بعض لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا بھی مالک ہے، گویا کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، اور جب پوری کائنات کا مالک میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہاں تک سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی تقریباً 129 آیات تھیں جو آپ کی خدمت میں بماع تفسیر کے بیان کرنے کے سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہماری سورہ یونس شروع ہوگی۔ یہ سورہ یونس بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، جس کی وضاحت ہم بار بار کرتے ہیں کہ مکی صورتیں جمہور علماء کے نزدیک وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور ان صورتوں میں ایک چیز آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کثرت کے ساتھ نفی فرمائی، اپنی توحید کو بہت زیادہ بیان فرمایا، بتوں کی مذمت آپ کو نظر آئے گی، آخرت میں اٹھنے کے دلائل بہت کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اور قرآن عظیم کی برکات کو بہت زیادہ بیان کیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کفار و مشرکین ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے کہ وہ بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے اور قرآن کی عظمت کے منکر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آخرت میں اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں خاص طور پر ان مضامین کا تذکرہ کر کے کفار کا جا بجا رد فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 109 آیات ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بماع تفسیر عرض کی جائیں گی۔ تو آج ہم یہ سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت کئی مقام پر ہوئی ہے کہ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں اور ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، کیونکہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس قرآن عظیم کے اول مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خطاب کرنے والا اگر صاحب حکمت ہے تو اس کی حکمت کے منافی ہوگا کہ وہ ایسے الفاظ میں خطاب کرے کہ جس کو سامنے والا سمجھتا ہی نہ ہو، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الف لام را فرمایا یا ان سے فرمایا، آپ کی طرف اس لفظ کو وحی فرمایا، تو لازم بات ہے کہ اس کے مفاہیم نبی کریم سمجھیں گے تبھی تو اس کو بیان کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی زبان میں تفسیر بیان کروں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں، اور روزانہ ہمارا پروگرام اسی زبان میں چلے، تو بالکل خلاف حکمت ہوگا۔ آپ کہیں گے اس پروگرام کا فائدہ کیا جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو، اور اس کو آپ ہو سکتا ہے بے وقوفی بھی قرار دیں کہ بالکل بے وقوف لوگ ہیں کہ جس زبان کو لوگ سمجھ نہیں رہے اس زبان کے اندر کلام کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس زبان میں یا جن الفاظ میں آپ کلام کر رہے ہیں اگر وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ بے وقوفی ہے، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بے وقوفانہ کام کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقلی طور پہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کے معانی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صراحتاً سب کو یہ بات نہیں بتائی، اور یہ ایک راز تھا، اس کو پوشیدہ فرمایا، تو اس لیے یہ ایمان رکھنا بہتر رہے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔
کیا لوگوں کو اسی بات نے تعجب میں مبتلا کر دیا کہ ہم نے ایک ایسے مرد کی طرف وحی فرمائی جو انہی میں سے تھا، اور کیا وحی فرمائی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو، خوشخبری سناؤ ان کو جو ایمان لے آئیں۔ کس بات کی بشارت دو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچ کا مقام ہے۔ سچ کا مقام ہے یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ جو واقعی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام میں یعنی جنت میں بندوں کو نعمتیں اور فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بعض کفار و مشرکین نے اس کو بہت ہی تعجب خیز بات قرار دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ایک انسان کو وحی فرما کے اس سے تبلیغ دین کروائے۔ گویا کہ ان کا کہنے کا شاید مقصود یہ ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، وہ اس کی قریبی مخلوق ہے، وہ آ کے تبلیغ کرتے تو ایک الگ بات تھی، ہم ہی میں سے ایک انسان کو یہ دے دیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم رسولوں کسی کو جب رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور انسان ہی ہوتا ہے، ہمیشہ بشر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی نہ تو جن ہوا ہے، نہ عورت ہوئی ہے، اور نہ فرشتہ ہوا ہے، ہمیشہ انسان ہوئے ہیں اور بشر ہوتے ہیں اور مرد حضرات ہوتے ہیں، انہی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی طرف، آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقاصد میں سے دو مقصد بنیادی طور پہ یہاں ذکر فرمائے، ایک لوگوں کو ڈر سنانا، دوسرا خوشخبری سنانا، کہ آخرت کے بارے میں ڈر سنایا جائے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اور یا انہیں خوشخبری سنائی جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ کی رضا والے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ گویا کہ نبی کی دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرے، آخرت کی طرف مائل کرے، انہیں گناہوں سے بچائے، انہیں جنت کا راستہ دکھائے اور دوزخ سے دور کرے۔ لہذا یہ چونکہ مقاصد نبوت میں داخل ہے، اس لیے آپ پوری زندگی دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ترقی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ یہ ممنوع بھی نہیں ہے، ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن تقاضوں کو ملحوظ رکھنے میں حرج نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی ترقیاں جیسے مطلب ملکی ترقی کے معاملات ہیں، دفاعی قوتوں میں اضافے کی کوششیں ہیں، یہ منافی بھی نہیں ہیں، منافی اسلام میں نہیں ہیں، یا منافی تعلیمات اسلام نہیں ہیں، لیکن چونکہ نبوت کے مقاصد میں سے شامل نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت ان امور کی طرف آپ کم محسوس کریں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور آپ نے تمام زندگی اپنے اسی مقصد کو پورا فرمایا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رسول تھے، ایک نبی تھے، ان کے مقاصد زندگی کچھ اور تھے، انہیں بنیاد بنا کر ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی بس مقصد زندگی ہے، چنانچہ اگر دنیاوی ترقی کا کوئی سامان کیا جائے حدود شریعت میں رہ کر بھی تو یہ ناجائز ہوگا، ایسا نہیں ہے، دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، یقیناً ہم لوگوں کے لیے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو ڈراؤ، ان کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ لہٰذا یہ چونکہ ایک بنیادی ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کو مین مقصد بنا کر، اور اس مقصد میں سہولت اور آسانی کے لیے اگر انسان دنیاوی اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے جبکہ حدود شریعت میں رہ کر ہوں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے کہ بے شک یہ تو واضح طور پہ کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ، کہ پہلے تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہم ہی میں سے اسے اپنا رسول بنا کر بھیج دے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے تو انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر یہ تو کوئی معاذ اللہ جادوگر ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ استوا معنی ویسے تو ہوتا ہے براجمان ہو جانا، لیکن چونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی براجمان نہیں ہے، بیٹھا نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ موجود ہونا یہ جسمانیت کا تقاضا کرتا ہے، اور جسم وہ ہوتا ہے جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا
کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی اس کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہماری مثل نہیں ہوگی۔ تو ہم تو ایک جگہ براجمان ہو جاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مکان جگہ ثابت ہو جاتی ہے۔ مکان کی تعریف یاد رکھیے، ایک چیز نیچے رکھیں، ایک اوپر رکھیں۔ اوپر والی کو حاوی کہتے ہیں، نیچے والی کو محوی کہتے ہیں۔ جب حاوی اور محوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ جو درمیان میں ہے اس کو مکان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت نہیں، وہ لا مکان اپنی شان کے لائق، اس کے لیے لا مکانی تو ثابت ہوگی، مکان ثابت نہیں ہو سکتا، ورنہ مکان اگر ثابت کر دیں گے تو وہ ہماری مثل ہی ہو جائے گا اس معاملے میں بھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے کسی بھی مخلوق کی مثل نہیں، کیونکہ وہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ہماری مثل ایسا نہیں ہے کہ ایک عرش بنا ہوا ہے، بہت بڑا تخت ہے اور اس پر آ کے براجمان ہو گیا ہے، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جا بجا شرک کی نفی فرمائی ہے۔ کفار بتوں کو اپنا معبود کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر کے واضح فرما دیا کہ عبادت کے لائق فقط وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اگر اس کی مثل کوئی ہے کائنات کو پیدا کرنے والا تو وہ لے کر آؤ، جب نہیں ہے تو پھر اس ذات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس ذات کو ماننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو گویا کس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے ایسا تو بتاؤ۔ جب نہیں بتا سکتے تو لازم معلوم ہوا کہ ایک ہی بھی ذات عبادت کے لائق ہوگی۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں۔ آپ نے یہ بھی بارہا سنا ہوگا، پیچھے آیات بھی گزری ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ہم نے وضاحت کی تھی کہ فرمانے سے مراد ہے صرف تکلم نہیں، معاذ اللہ کہ تکلم کرتا ہے تو کن فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ کام معرض وجود میں آ جاتا ہے، فوراً چیزیں اس کے حکم کے مطابق شکل اختیار کر لیتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، تو جب 6 دن میں پیدا فرمایا تو کیا ارادہ 6 دن میں مکمل ہوا؟ فوراً کیوں نہیں آسمان و زمین بن گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے اگلے پروگرام میں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تقریباً 3 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور اسی پر ہمارا ابھی کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی اپنی شان کے لائق وہ جلوہ افروز ہوا۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، تمام کام اسی کی تدبیر سے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیچھے کئی آیات ایسی گزری ہیں جس میں یہ مضامین آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ایک تو کن سے مراد کن کا تلفظ نہیں ہے بلکہ ارادہ ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے فوراً وہ کام معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہی پیدا ہوا تھا کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنائے، تو 6 دن میں اس ارادے کی تکمیل کیوں ہوئی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا ارادہ فرمایا فوراً ہی زمین و آسمان بن جانے چاہیے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایک کام کا فوری طور پر رزلٹ ہے تو اس کی مرضی کے مطابق فوراً وہ کام ہمارے سے وجود میں ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو بتدریج کرنے کا ہی ارادہ فرماتا ہے۔ جیسے یہ آسمان اور زمین کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں ہی ان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو پھر ان کی جو تخلیق ہوئی وہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بالکل موافق اور مطابق ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ ہو جائیں، فوراً ہو جائیں، اور یہ 6 دن میں جا کر ان کی تکمیل ہوئی، ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ مقام اعتراض نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، الا من بعد اذنہ،